سائیکالوجی اینڈ دی ایجوکیشن پروسیس یعنی نفسیات یا علم نفسیات اور تعلیم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سائیکالوجی ان جنرل از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئر، یعنی بیہیویئر کی وہ اسٹڈی جو کہ سائنس کے اصولوں پر مبنی ہو. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا اسٹڈی اور دا سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس and to help the process of education, in order to help the process of education. یعنی یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے بیہیویئر کی، یعنی اس بیہیویئر کی جو کہ تعلیمی درسگاہوں میں اور تعلیم سے متعلق اداروں میں پایا جاتا ہے، and necessarily of students and also of teachers. تو پھر ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کا بیہیویئر ہے، اور اس بیہیویئر کے بہت سے زاویے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈیلز ود ویریس پرابلمس آف لرننگ اینڈ ٹیچنگ، اور چونکہ یہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں سے متعلق ہے تو پھر یہ بہت سے پرابلمس کو بھی ڈیل کرتی ہے جو کہ لرننگ اور ٹیچنگ کے سلسلے میں درپیش ہوتے ہیں. The starting point in the process of education must be related to original tendency of the child. یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایجوکیشن کا، وہ جو اوریجنل ٹینڈنسیز ہیں، وہ جو جبلتیں ہیں جو بچے کے اندر پائی جاتی ہیں، ان سے اس کا سٹارٹ ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہیں کہ the stock of originality is conveniently classified as instinct, reflex action, emotion اور intelligence. یعنی آپ کی جبلت، اس کے بعد آپ کے ریفلیکس ایکشنز، وہ ایکشنز جو آپ کا جسم اور مائنڈ مل کے پرفارم کرتے ہیں، آپ کے ایموشنز یعنی آپ کے جذبات، اور انٹیلیجنس یعنی ذہانت، ان سب کا ایک مرکب ہے جو کہ سبجیکٹ میٹر ہوگا ایجوکیشنل سائیکالوجی کا، جو کہ اوریجنل ٹینڈنسیز ہیں ایک چائلڈ کی. اب یہ جو اوریجنل ٹینڈنسیز ہیں، دیز آر اڈیپٹیبل اینڈ انکمپلیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے میں یہ جو سب ٹینڈنسیز ہیں یہ اڈیپٹیبل ہے، یعنی آنے والے ماحول کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ان کو ڈھالا جا سکتا ہے. یہ ایک ایکویشن میں آ جاتے ہیں، یہ ایک کوریلیشن میں اس طرح سے ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں جس قسم کا ماحول ہو، جس قسم کی ایفرٹ ان کے ساتھ کی جائے. تو وہ جو ایفرٹ ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ دیز میں بی ماڈیفائڈ اینڈ امپرووڈ ان ایکوائرنگ ایکسیپٹیبل بیہیویئر رسپانسز تھرو ایجوکیشن. تو پھر تعلیم کے ذریعے ہم ان کو پالش کرتے ہیں، ہم ان کو ٹرم کرتے ہیں تاکہ یہ سماجی طور پہ ایکسیپٹیبل جو بیہیویئر ہے اس کو حاصل کرنے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو پالش کرنے میں، اس کو سامنے لے کر آنے میں ہماری مدد کر سکے. اور پھر as the original tendencies are adaptive, these can be channelized in more progressive and socially desirable form of behavior. تو چونکہ یہ adaptable ہیں تو پھر ان ٹینڈنسیز کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ ایک پروگریسو انداز میں اور socially desired form of behavior میں. فار انسٹنس اگر بچے گھر میں پیرنٹس کے ساتھ ایک طرح سے بہیو کرتے ہیں تو درسگاہ کے اندر جو ٹیچر ہے جو کہ ان کے لیے ایک فارمل انوائرمنٹ ہے، اس فارمل انوائرمنٹ میں ہم ان کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ how do you deal with the groups or the social groups and individuals other than family. You don't go that frank and casual with them, but still you behave, and that behavior is classified within certain boundaries. And in those boundaries, you need it to be more adaptable and more acceptable according to people. And then there are variations in general intelligence. یعنی جو عمومی ذہانت ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، اس میں بہت سی ویریشنز ہیں. اب اگر ہم انٹیلیجنس کی تھیریز دیکھتے ہیں اور تھرسٹن کی تھیری دیکھتے ہیں تو اس میں انٹیلیجنس جو ہے وہ اسپیشل ایبلٹی کا نام بھی ہے، انٹیلیجنس جو ہے وہ نیومیریکل بھی ہے، انٹیلیجنس جو ہے وہ سوشل بھی ہے. تو اب جب ان سب چیزوں میں بہت سی ویریشنز پائی جاتی ہیں تو پھر سائیکالوجی میجرز دس ایبلٹی. تو نفسیات اس ایبلٹی کو میجر کرنے میں اور اس کا اندازہ لگانے میں کہ کون سی چیز کتنی ہے اور کتنی مقدار میں چاہیے اور کس طرح سے اس کو انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو ایک اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے وہ ابھارا جا سکتا ہے، اس سارے میں جو نفسیات ہے وہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. اینڈ دین فائنلی اگر ہم ان سب کو اکٹھا کریں تو ایک مرکب کی صورت میں ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکسز دی پروسیسز آف ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس، لرننگ، social adjustment, individual differences in physical abilities and mental traits and powers, and various problems associated with the mental health of student. اب یہاں دیکھیے اس کے دو حصے ہیں.
پہلے حصے میں تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ سائیکالوجی کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یہ سب خصوصیات ہے، اور دوسرے حصے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ وین دیر آر ویریس پرابلمس ایسوسیٹڈ ود دی مینٹل ہیلتھ آف اسٹوڈنٹس، اور بچوں کے ساتھ جو ذہنی اگر پرابلمس ہو رہی ہیں یا ذہنی مطابقت نہیں ہے، تو اس وقت بھی جو اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں اور سچویشن کو ڈیل کرنے میں، وہ بھی سائیکالوجی ہے. And the function of educational psychology is to know the child and his or her educational process completely. تو پھر ایجوکیشنل سائیکالوجی کا جو ایمفیسس ہے وہ ایک بچے کو جاننے تک ہے، اور پھر اس کی جو ایجوکیشنل سیٹنگ ہے، اس کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے تمام زاویے جو ہیں ان سب کو انکمپس کرنے کا نام ہے.